ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی گھر ہے، کوئی ماحول ہے، کوئی سکول ہے، کوئی کالج ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی بھی نظام ہے، اس نظام کو چلانے کے لیے قوانین کا ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے قانون کا بنانا، ایک ہوتا ہے قانون پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے قرآن کی صورت میں قوانین والی کتاب عطا فرما دی ہے۔ اب فرمایا جو ان قوانین پر عمل کرے گا اور ان قوانین کے مطابق زندگی کے ایام کو بسر کرے گا، اس کو رب ذوالجلال دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم اس کتاب قرآن مجید، جس کو رب نے قوانین کی صورت میں، اصولوں کی صورت میں، ضوابط کی صورت میں اس امت کو عطا فرمایا، اگر ہم ان قوانین پر عمل نہیں کرتے، ان اصولوں کے مطابق زندگی کو بسر نہیں کرتے، تو پھر سمجھ لو اس دنیا میں بھی ہمارے لیے ذلت ہے اور آخرت کے دن بھی ہمارے لیے ذلت و رسوائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے، آئیے آج بھی ہم قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اصحاب رسول کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اور ہم اپنی زندگی ان کی فرما برداری کے اندر بسر کریں۔ اس کے بدلے رب ذوالجلال دنیا و آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اب رب کے بنائے ہوئے قوانین میں سے، قرآن مجید میں سے ایک آیت جو میں نے اس کا کچھ حصہ پڑھا، اس میں رب ذوالجلال نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا؟ میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، بلکہ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جنہیں رب نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا ہے۔ اب کتنا میرے رب کا کتنا خوبصورت انداز ہے اس امت کو سمجھانے کا، اس امت کو جہنم کی آگ سے بچانے کا، اس امت کو جنت میں لے جانے کا، اس امت کو گناہوں سے بچانے کا، اس امت کو نیکی کا راستہ دکھانے کا۔ میرا رب اپنے قرآن میں بڑے خوبصورت انداز میں اپنے خوبصورت محبوب کی خوبصورت امت کو کیسے فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، فرمایا تم اپنی جانوں کو بچا لو۔ اب یہ رب کا حکم ہے، فرمایا قوا انفسکم، تم اپنی جانوں کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ یا اللہ ہم کس طرح بچائیں اور کس کس کو بچائیں اور کیسے بچائیں اور کس چیز سے بچائیں؟ رب فرماتا ہے قوا انفسکم، اپنی جانوں کو بچاؤ، اور صرف تم نے اپنی جان کو نہیں بچانا، وَأَهْلِيكُمْ، جو تمہارے اہل و عیال ہیں، جو تمہاری اولاد ہے، جو تمہاری بیوی ہے، جو تمہارے گھر والے ہیں، فرمایا تم اپنی جان کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو۔ اب سوال یہ ہے کہ کس چیز سے بچانا ہے اور کس چیز کی طرف لے کر جانا ہے؟ تو میرے رب نے اپنے قرآن میں اپنے محبوب کی پیاری امت کو فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے، تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ، جہنم سے بچاؤ اور ان کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ اے مالک جہنم میں کون جائے گا؟ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، اس جہنم کا ایندھن یہ پتھر بھی ہوں گے، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اب اس آیت میں رب نے فرمایا کہ ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، بولو بولو سارے بولو، جہنم کی آگ سے۔ اب تھوڑی سی گرمی کا موسم ہے، ہمیں کتنی فکر ہے، کتنی گرمی لگ رہی ہے،
یارو کیا کبھی ہم نے غور کیا قبر کے اندر یہ پنکھے نہیں ہوں گے، قبر کے اندر یہ اے سی نہیں ہوں گے، قبر کے اندر یہ اتنی آسائشیں نہیں ہوں گی، قبر کے اندر اتنی سہولیات نہیں ہوں گی، لیکن میں منبر رسول پر بیٹھ کر بڑے یقین سے کہتا ہوں جس نے اپنی زندگی اس رب کی مرضی کے مطابق بسر کی ہوگی، رب ذوالجلال اس کی قبر